بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بھی لیکچر اردو انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے ہے، اور اس ویڈیو میں بھی سابقہ انٹرویوز میں پوچھے جانے والے سوالات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ سوالات خاص طور پہ جو لیٹسٹ بھرتیاں ہوئی ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی 2020 میں اور 2022 میں، ان کی انٹرویو میں پوچھے جانے والے یہ سوالات ہیں۔ تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مگر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جو ابھی تک چینل کے ساتھ نہیں جڑے وہ چینل کے ساتھ جڑ جائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی جو ہے وہ کریں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں کیا کریں۔ تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون کون سے سوالات ہیں جو کہ 2020 اور 2022 لیکچر اردو انٹرویو میں جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ناصر کاظمی کی قبر کے کتبے پر کون سا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ تو وہ شعر کچھ یوں ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سوال دیکھیے گا کہ احمد ندیم قاسمی کے چند شعری مجموعوں کے نام بتائیں۔ احمد ندیم قاسمی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شاعر بھی تھے اور اس کے علاوہ افسانہ نگار بھی تھے، تو جہاں تک تعلق ہے ان کے شعری مجموعوں کا تو ان میں دھڑکنیں، رم جھم، محیط، دعام اور جلال و جمال شامل ہیں۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 3 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ پیام مشرق کا منظوم اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو پیام مشرق کا منظوم اردو ترجمہ جو ہے وہ فیض احمد فیض نے کیا تھا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے گا کہ پوچھا گیا تھا کہ مصرع مکمل کریں، اور مصرع جو تھا وہ احمد فراز کے شعر کا تھا، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، اور کہا گیا تھا کہ مصرع جو ہے وہ مکمل کریں۔ تو یہ مکمل شعر کچھ یوں ہوگا کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 5 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سلیب میرے دریچے میں کس کی کتاب ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہ فیض احمد فیض صاحب کی کتاب ہے اور ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنی بیگم ایلس کو لکھے تھے جب وہ جیل میں تھے، اور اس کو مرزا ظفر الحسن نے 1971 میں جو ہے وہ شائع کروایا تھا، اور اس میں کل خطوط کی تعداد جو ہے وہ 135 ہے۔ مزید ہم سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فیض کی کس کتاب کا انتساب جو ہے وہ یاسر عرفات کے نام ہے؟ تو فیض کی جو کتاب ہے وہ ہے میرے دل میرے مسافر، جو کہ 1980 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب کا انتساب جو ہے وہ یاسر عرفات کے نام ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا کہ کلیات غلام عباس کو کس نے مرتب کیا؟ تو کلیات غلام عباس کو محمد عاصم بٹ نے جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس ہے کہ فیض پر اردو میں پہلی کتاب کون سی ہے اور یہ کس نے لکھی تھی، یعنی اس کا مصنف کون ہے؟ فیض پر اردو میں جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کا عنوان تھا فیض ایک جائزہ، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اشفاق حسین۔ مزید سوال نمبر 9 جو ہے وہ دیکھیے گا، جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ادب کا کون سا مشہور افسانہ بلدیہ کے اجلاس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے؟ یہ افسانہ جو تھا یہ تھا آنندی،
اور اس افسانے کے مصنف جو ہیں وہ غلام عباس ہیں، اور آنندی افسانے کا آغاز جو ہے وہ بلدیہ کے اجلاس سے شروع ہوتا ہے اور بلدیہ کے اجلاس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 10 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اردو افسانہ، روایت اور مسائل کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب جو ہے وہ مرزا حامد بیگ کی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 11 جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کہ غلام عباس کے افسانے کتبہ کا موضوع جو ہے وہ بتائیں۔ غلام عباس کے افسانے کتبہ کا موضوع جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اگر ہم اس کو بالکل ہی ایک لائن میں بیان کریں تو وہ یہ ہوگا کہ تمام انسانی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور یہی اس کتبہ کا اس افسانے یعنی کتبہ کا موضوع تھا۔ سوال نمبر 12 دیکھیے گا، سوال نمبر 12 جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ یوں تھا کہ نون میم راشد کی نظم رقص سنائیں، یعنی رقص کے کچھ اشعار جو ہیں وہ سنائیں۔ یہ سوال بھی جو ہے وہ پوچھا گیا تھا 2020 اور 2022 کے جو انٹرویو ہوئے ہیں ان میں۔ تو اس کے کچھ اشعار دیکھیے گا کہ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزاں ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص گہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پا لے میرا اور جرم عیش کرتے دیکھ لے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ مزید سوال دیکھیے گا کہ سوال نمبر جو 13 ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں پوچھا گیا تھا کہ فیض پر لکھی گئی تقی آبدی صاحب کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ تو ان میں جو ہے پہلی کتاب ہے فیض فہمی اور دوسری کتاب ہے نوادرات فیض۔ سوال نمبر 14 دیکھیے گا، شعر ہے اور پوچھا گیا تھا کہ یہ کس کا شعر ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب کا ہے۔ سوال نمبر 15 جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کرشن چندر کے چند افسانوں کے نام جو ہیں وہ بتائیں، یعنی کرشن چندر کے جو افسانے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کرشن چندر کے افسانوں میں کالو بھنگی، کچرا بابا، ان داتا اور پشاور ایکسپریس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مزید سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کے چند اشعار سنائیں۔ بڑی مشہور ان کی یہ جو نظم ہے اور اس کے اشعار بھی بڑے مشہور ہیں، اور وہ کچھ یوں ہیں کہ شراب کون پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اسی طرح سوال نمبر 17 جو ہے وہ ہے کہ مجید امجد پر لکھی گئی کوئی سی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ پہلی ہے کہ مجید امجد کی داستان محبت اور اس کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ اس کے علاوہ مجید امجد فن اور شخصیت ناصر عباس نیر صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اسی طرح نقش گر ناتمام یعنی یہ کتاب بھی مجید امجد پر لکھی گئی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں عامر سہیل۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا جو کہ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ 2022 میں کس مشہور ادبی شخصیت کی صدی منائی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت سوال پوچھا گیا تھا، یعنی انٹرویو کا یہ سوال ہے
تو 2022 میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی صدی جو ہے وہ منائی گئی تھی۔ اسی طرح سوال نمبر 19 جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اقبال کے خطبات کے کوئی سے 2 تراجم پر مبنی کتابوں کے نام اور مصنف بتائیں۔ پہلی جو کتاب ہے جس میں اقبال کے خطبات کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا وہ ہے تجدید فکریات اسلام، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے وہ ہے اسلامی فکر کی نئی تشکیل، اور یہ کتاب جو ہے وہ شہزاد احمد نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ مزید سوال نمبر 20 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 20 جو ہے وہ ایک شعر ہے، اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پوچھا گیا تھا کہ یہ شعر اقبال کی کس کتاب میں شامل ہے، تو یہ شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا کے جو قطعات والا حصہ ہے اس میں شامل ہے، اور مسجد شب بھر جو ہے وہ لاہور میں واقع ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔